بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا حربیس اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حربیس نے جس وقت آپ کا نعرہ حلمن مباز اور آپ کا نام سنا تو گھوڑے کی زین پر بیٹھا بیٹھا سکڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خدا تمہارا ناز کرے، یہی وہ شخص ہے جس نے شام کو الٹ کر رکھ دیا، یہی ارکا، تدمر، حوران، بصرہ، دمشق اور اجنتین کا فاتح ہے۔ دیکھو بچ کر نہ جانا پائے۔ اگر تم نے اسے آگے رکھ لیا اور یہ تم سے بچ کر نکل بھاگا تو یاد رکھو کہ تمہاری ہوئی عزت اور مرتی ہوئی آبرو از سر نو پھر لوٹ آئے گی، اور جیسی تھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ تمہارے گئے ہوئے شہر اور لوٹے ہوئے دیار پھر قبضے میں آ جائیں گے، اور سب سے زیادہ یہ کہ تمہارا مقتولین کا یہ بدلہ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ لوٹ کر نہ جانے پائے۔ کہتے ہیں کہ رومی یہ سن کر آپ کو اکیلا دیکھ کر اور زیادہ شیر ہوئے، کیونکہ آپ کے تمام ساتھی اور سارے مسلمان رومیوں سے لڑ رہے تھے، اور ہر شخص مال غنیمت کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں لگا رہا تھا۔ اس لیے یہ رومی متارکہ آپ کے چاروں طرف جمع ہوئے، اور چونکہ یہ ایک ایسے دشوار گزار پہاڑ پر تھے جس میں جھنڈ کے جھنڈ درختوں کے کھڑے ہوئے تھے، اسے نازک موقع پر گر گئے جو آپ کی طاقت سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، سوپر سامنے کی اور فوراً گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو کے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اکیلے ہی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پیادہ ہوئے تو آپ نے اپنے دل میں کہا، خالد، خواب کی تعبیر صحیح ہو گئی۔ نیز آپ اپنے دل میں پشیمان ہوئے اور اب انہیں خیال آیا کہ میں نے اس کام میں خطا کی۔ میرا کام لڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے نشان اور اپنے علم کے نیچے مسلمانوں کو مجتمع کر کے لڑانا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 32 لڑائیوں میں شامل ہوئے، اور آپ نے ہر ایک معرکے میں جام شہادت نوش کرنے کی تمنا کی، مگر آپ ناکام رہے۔ جس وقت آپ گھوڑے سے اتر آئے تو رومیوں کی طرف بڑھے۔ رومی اس وقت 20 تھے اور آپ تنہا سب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ملعون حربیس نے پیچھے سے آ کر آپ کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ آپ کا خود اور عمامہ تک پھٹ گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کے گری۔ اب آپ کو یہ مشکل لاحق ہوئی، اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر حربیس کی طرف متوجہ ہوں تو یہ تمام رومی پیچھے سے حملہ کر دیں گے، اور اگر انہی کی طرف التفات رکھوں تو ممکن ہے حربیس ہاتھ سے نکل جائے، دوبارہ مجھ پر حملہ کر کے کام تمام کر دے۔ آپ نے فوراً ایک حربی حیلہ سوچ کر دائیں بائیں اشارہ کرتے ہوئے حملہ کے ساتھ ساتھ زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، گویا کوئی آپ کی مدد کو آ رہا ہے، اور آپ نے اسے دیکھ کر خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ اس حیلہ سے آپ کا مقصود کفار کو چکر دینا تھا، میں انہیں دبا لوں۔ آپ تکبیروں کے نعرے اور حضور بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود زور زور سے ابھی بھیج ہی رہے تھے کہ آپ نے عربوں کی آوازوں کا شور سنا جس نے رومیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اہل عرب کی تکبیروں کے نعرے بلند ہوتے چلے آ رہے تھے، اور ایک کہنے والا یہ الفاظ کہتا ہوا بڑھتا چلا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ابا سلیمان، رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ گئی۔ میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ آپ نے ان کو آواز سنی، مگر آپ نے حضرت عبد الرحمن کی طرف التفات فرمایا اور نہ مسلمانوں کی طرف توجہ کی۔ آپ برابر دشمن سے مقابلہ کرتے رہے، دائیں بائیں پھر پھر کر مارتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے تمام کافروں کو تربتر کر کے رکھ دیا۔ حربیس نے جس وقت مسلمانوں کی تکبیروں کی آواز سنی تو پیٹھ دے کر بھاگا،
مگر آپ اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ مسلمان ہر 20 کے ساتھیوں کی طرف چلے، تلواروں نے خون سے پیاس بجھانی شروع کی۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے قتل کرنے میں سب سے پیش رہے اور آپ نے سب سے زیادہ رومیوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فرصت ملی اور یہ کرب واندہ وہ جاتا رہا تو آپ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت دیکھ کر انہیں مخاطب کر کے فرمایا، واللہ یا ابن ازور، تم فتح مند ہو گئے اور فلاح کو پہنچ گئے۔ خداوند تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت، تمہارے اعمال میں صلاحیت اور تمہارے حال پر رحمت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن نیز دیگر مسلمانوں کو السلام علیکم کہا اور فرمایا کہ تمہیں میرے یہاں آنے کے متعلق کس طرح معلوم ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس وقت باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں رومیوں پر فتح بخشی اور وہ لوگ مقتول اور محبوس ہو گئے تو مسلمان مال غنیمت کی جمع کرنے میں منحق ہی تھے کہ دفعتاً ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ وہ کہتا تھا کہ تم مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو، حالانکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کے نرغے میں پھنس رہے ہیں۔ جس وقت میں نے اس آواز کو سنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ نیز مسلمان بھی آپ کی اسی وجہ سے تلاش میں تھے کہ انہیں بھی آپ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا اور وہ آپ کی طرف سے سخت تشویش اور رنج میں تھے۔ ہمیں ایک رومی شخص نے جو آپ کے ایک ساتھی کے قبضے میں تھا آپ کا پتہ بتلایا اور کہا کہ میں نے انہیں ہربیس کے تعاقب میں پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے کہا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم نہایت عجلت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے پہلے دشمن کو پتہ دیا تھا، پھر مسلمانوں کو میری اعانت اور نصرت کے لیے راستہ بتلایا، ہم پر بھی اب اس کا حق واجب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کے لشکر میں تشریف لے آئے۔ مسلمان آپ کے اچانک غائب ہو جانے پر نہایت ہی رنج و افسوس کی حالت میں تھے۔ جس وقت آپ کو دیکھا باغ ہو گئے اور سلام کرتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب اور ان کے کاموں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس رومی شخص کو جس نے ہربیس کا پتہ بتلایا تھا طلب کیا اور فرمایا تو نے اپنا وعدہ وفا کیا، اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کریں، اور چونکہ مجھ پر تیری خیر خواہی واجب ہو گئی ہے اس لیے اگر تو دین صلوات تو سیام اور ملت محمد علیہ السلام میں داخل ہو جائے تو اہل جنت میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اپنے دین کو بدلنا نہیں چاہتا۔ آپ نے یہ سن کر اسے آزاد کر دیا۔ نوفل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رومی کافر کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور تنہا رومیوں کے شہروں کی طرف چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کے اکٹھا اور قیدیوں کے جمع کرنے کے متعلق حکم دیا، چنانچہ وہ مال وغیرہ سب ایک جگہ جمع کیا گیا۔ آپ نے اس کی کثرت ملاحظہ فرما کے باری تعالی جل مجدہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے راہبر یونس نجیب کو بلا کر اس کے زوجہ کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ سن کر نہایت متعجب ہوئے۔ حضرت رافع بن عمیۃ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفتار کر کے اس کی زوجہ کے عوض اسے سپرد کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ کہاں ہے؟ جس وقت وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس کا حسن و جمال جو خالق عز و جل نے اسے عنایت کیا تھا دیکھ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، یعنی پاک ہے آپ کی ذات گرامی، آپ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ پھر آپ نے یونس سے فرمایا کہ آیا تم اسے اپنی زوجہ کے بدلے میں قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قبول کرتا ہوں، مگر میری رائے میں ہر کوئی اس کے عوض میں
فدیہ دے کر ضرور اس کی رہائی کا خواستگار ہوگا یا لڑ کر اسے چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے رکھ لو، اگر وہ رہائی چاہے گا اس کا نعم البدل بھی باری تعالیٰ تمہیں عنایت کریں گے، ورنہ یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ یونس نے عرض کیا، سردار آپ تنگ جگہ اور سخت گھٹن مقام میں ہیں، اگر آپ رومیوں کے لشکر آنے سے قبل چلنے کا سامان کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ ہماری اعانت کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے چلنے کا حکم دیا۔ لشکر نہایت تیزی کے ساتھ چل کھڑا ہوا، مال غنیمت آگے آگے تھا اور لشکر اسلام آپ کے پیچھے پیچھے نہایت خوشی، غنیمت، سلامت اور نصرت کے ساتھ فراٹے بھرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اور روح بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم راستہ قطع کرتے ہوئے نہایت عجلت کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ راستے میں رومیوں کے شہر آتے تھے مگر کوئی رومی ہم سے معترض نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت ہم معرج صغیر میں ام حکیم کے پل کے قریب پہنچے تو دفعتاً ہم نے اپنے پیچھے سے ایک غبار اٹھتا ہوا دیکھا جو ہمیں سخت ناگوار معلوم ہوا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اس کی خبر لا کر دے؟ قوم غفار سے ایک صعصع بن یزید غفاری نامی شخص فوراً آگے بڑھا اور عرض کی، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں گھوڑا دوڑانے اور سبقت لے جانے میں ایک خاص ملکہ تھا۔ یہ اس گرد کے پاس پہنچا اور دریافت حال کر کے پھر الٹے پاؤں لوٹا اور دور سے پکار کر کہنا شروع کیا، یا امیر، صلیب کے پرستاروں نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ یہ لوگ ازسر تپالو ہیں، میں غرق ہیں اور ان کی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جس وقت یہ گروہ بالکل قریب آ گیا تو آپ نے یونس رہبر کو بلا کر فرمایا کہ اس گروہ کے پاس جا کر اس کا ارادہ معلوم کرو۔ یہ گئے اور آ کر کہنے لگے، سردار میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہرکل اپنی بیٹی کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس گروہ کو اس لیے روانہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مال غنیمت کو واپس لے لے۔ جس وقت یہ لوگ دمشق میں آپ حضرات سے ملحق ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایلچی کے ذریعے گفتگو کر کے ہرکل کی بیٹی کو بیگ یا ہدیہ کے ذریعے جس طرح بھی ممکن ہوگا رہائی دلانے کی کوشش کریں گے۔